ہر سال کی طرح امسال بھی جناب آغا سلطان کی کنوینرشپ میں شہر بنگلور کے شیعہ قبرستان رچمنڈ ٹاؤن میں سالانہ یوم حسین کی تقریب آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا ڈاکٹر کلب صادق کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اجلاس میں مختلف مذہبی رہنما، سیاسی قائدین اور مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء اور ملک کے نامور صحافیوں نے یہ پیغام دیا کہ ملک اور عالم میں اس وقت امن و اتحاد کے لیے کوشش کریں، بلکہ گنگا جمنی تہذیب کے حامل ہمارے اس ملک کے مختلف ماننے والوں کو بھی قریب لائیں اور ان کے ساتھ اتحاد پیدا کریں۔ خدمت خلق ایمان کی علامت ہے اور یہی وہ علامت ہے جس نے محبت و ہمدردی، امن اور رواداری کا درس دیا ہے۔ آج ہمیں حضرت امام حسین کی جو تعلیمات ہیں اور ان کے جو اصول ہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جو تعلیم دی ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ملک کے نامور شعراء نے بارگاہ عالی مقام میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب آغا سلطان نے اپنے استقبالیہ خطاب میں بتایا کہ گزشتہ کئی برسوں سے وہ اتحاد و یکجہتی کے لیے یوم حسین پیغام امن و اتحاد کے موضوع پر یہ پروگرام پیش کرتے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ رحمان نے بڑی خوبصورتی سے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ جناب ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کا جو صدارت کر رہے ہیں، مولانا مبارک حسین مصباحی، مولانا شاکر اللہ رشادی، مسٹر اپیندر سنگھ مالک، ریورنڈ فادر فاسٹن لوبو، ریورنڈ فادر وکٹر لوبو، مسٹر مہندر جین from the Jain community, our dear friend, our leader from this Shantinagar constituency, Mr. N.A. Harris, the Master of Ceremony, Muhammad Hafizur Rahman, Dr. Yamin Ansari from Inkhilab, Mr. Azmutullah Sharif was also a part of the delegation, the Imam Jummah Jamaat Muhammad Ibrahim Sahab, Imam Jummah Jamaat Alipur, Maulana Ali Bakr Sahab, all the ulamas on the stage. غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، خدا نے ان کو کیا ایک جان دو قالب، خدا نے ان کو کیا ایک جان دو قالب، علی نبی کے لیے ہے نبی علی کے لیے، علی نبی کے لیے ہے نبی علی کے لیے۔ اور یہ شعر حضرات ملاحظہ فرمائے گا، یہ اتنی بڑی محفل میں جسارت کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا شعر پیش کر کے۔ جو نقش اصغر معصوم کھینچ سکتے ہوں، جو نقش اصغر معصوم کھینچ سکتے ہوں، وہ لفظ ہی نہیں اظہار بے کسی کے لیے، وہ لفظ ہی نہیں اظہار بے کسی کے لیے، حسین خون کے دریا سے پار اترے ہیں، حسین خون کے دریا سے پار اترے ہیں، نبی کے دین کے لیے
نبی کے دین کی امت کی زندگی کے لیے، نبی کے دین کی امت کی زندگی کے لیے. کہ جو شہادت دیتا ہے اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی. وہ بات ہم کو سب کو سمجھنی چاہیے کہ میں مر جاؤں گا پر تیری بات، تیرا ظلم نہیں میں ماننے کو تیار. میرے کو موت قبول ہے پر تیرا ظلم نہیں قبول. یہ بات ہمیں سبھی کو سمجھنی چاہیے. پر ایک بات اس کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بنا عبادت کے شہادت سبھی کو نہیں ملتی. جس کے پاس عبادتیں ہیں شہادتیں اسی کی جھولی میں مڑتی ہیں. گرو گرنتھ صاحب میں گرو نانک کہتے ہیں کہ اگر مسلم ہے تو سچا مسلم بن، اگر ہندو ہے تو سچا ہندو بن، اگر سکھ ہے تو سچا سکھ بن. اگر مسلم ہے تو اپنے 5 ٹائم کی تو نماز پڑھ. ہمیں آج وہی کرنا ہے کہ ہم بھکتی سے شکتی لیں، کہیں ظلم سے ہم شکتی نہیں اکترت کریں. جو شکتی ہمیں بھکتی سے ملے گی، عبادت سے ملے گی، اس میں دیا ہوگی، کرونا ہوگی، اس میں شانتی ہوگی. اتنی بینتی میں سب کے چرنوں میں کروں گا. Hussein Day. The theme selected is peace and unity. I was speaking to my friend about this event and the theme of the day. I said the discussion is on peace and unity. My friend said, where is peace and unity? Peace and unity have dead. They are dead. And today, you are only celebrating the anniversary, death anniversary of peace and unity. Can we see peace and unity thriving in this world? Is there a scope for peace and unity? Is there any opportunity for a person who is promoting peace and unity? Today it looks as if those who are for peace and unity, they will be totally annihilated. There is no possibility of peace and unity. It looks, when a situation is such, this particular event gives some hope. This event still says there is hope. There is possibility. Peace and unity are aspired by all. All desire peace and unity. But the one who has to establish peace and unity must sacrifice something. That is what is the message of Imam Hussein. If you have to stand for peace and unity, you have to sacrifice yourself. You have to forego your benefit, your well-being, and you have to forego something for the other. That is the message today. So when we have to work for peace and unity, ہم لوگ جب کربلا گئے، مجھے لگتا ہے میں ہی نہیں لیکن پورا ڈیلیگیشن تیار نہیں تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے وہاں پر زیارت چل رہی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ ڈر نہیں لگتا کیونکہ کربلا پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں، اور سب کا جواب یہی تھا کہ ڈر کس بات کا، ہم اس زمین پہ ہیں جو امام حسین کی زمین پہ ہے، ہم ان کے لیے ہیں اور ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. امام علی، امام حسن، امام حسین کی باتوں کو تھوڑی اور گہرائی میں پڑھنے کی کوشش کی. اور ایک چیز پہ میں پڑھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے آسانی زیادہ ہوگی. یہ امام علی نے جب مصر کے گورنر کو اپوائنٹ کیا تھا جن کا نام ملک اشتری، میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، ملک اشتری، تو ان کو انہوں نے ایک چیز کہی جو مجھے لگتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا آپ کی کنگڈم، آپ کی 2 طرح کے رعایا ہوں گے، جو آپ کے مذہب کے ہوں گے اور جو آپ کے مذہب کے نہیں ہوں گے. دونوں میں وہی انسانی غلطیاں کریں گے، لیکن یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان دونوں کو اسی طرح سے ریسکیو کریں، اسی طرح سے
नर्मता से बर्ताव करें। हमें ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के नज़दीक आने की, और बहुत खुशी है मुझे कि आगा सुल्तान साहब ने ये मौका मुझे दिया, मेरे जैसे साथियों को दिया, और इस लायक समझा कि आप लोगों को मैं यहाँ एड्रेस कर सकूं और आपके साथ अपने कुछ तजुर्बात बांट सकूं। अभी 2 दिन पहले ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह थी। मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, उनकी लाइफ हिस्ट्री और क्या कुछ वो हमें बता के गए। तो आज़ादी से पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतरे और मुझे ये कहे कि मैं तुम्हें आज ही आज़ादी दे देता हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम यकजहती जो है वो नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा मुझे ऐसी आज़ादी मंजूर नहीं, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे हिंदू मुस्लिम यकजहती चाहिए। तो यानी वो आज़ादी को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, और ये बात उन्होंने 80 साल पहले कही। आज 80 साल बाद भी शायद वही दोबारा दोहराने का वक्त है जो इमाम हुसैन ने हमें बताया, जो बहुत उनके सैकड़ों साल बाद मौलाना आज़ाद ने हमें बताया। जब हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं तो अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि इमाम हुसैन जो हैं वो मुस्लिम्स के कॉपीराइट हैं। कुछ लोग इस हद तक कह देते हैं कि शायद सिर्फ शिया मुसलमानों के कॉपीराइट हैं। शायद इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हम नहीं कर सकते उनकी विरासत के साथ। जो उनकी तालीमात थी, शायद उनके साथ इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हम कि हम ये भूल जाएं कि दुनिया में पिछले 1400 साल में जितने बड़े बड़े इनकलाब हुए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि पूरी दुनिया में 1400 साल में जितने बड़े बड़े इनकलाबात हुए हैं, उनमें इमाम हुसैन की तालीमात कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करने का काम किया है। हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में अधर्मियों ने, अत्याचारियों ने, यजीद की सेना ने घेर लिया और निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, और इस तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले, शांति की स्थापना करने वाले, जिहाद करने वाले हजरत इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर कर बेबस कर शहीद कर दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी शहादत के लिए कहा गया है, यदृच्छया चोपमन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रियापात लभंते युद्ध मीदृशम। जबरदस्ती थोपे गए इस तरीके की जंग को, इस तरीके के युद्ध को किस्मत वाले लड़ाके पाते हैं। फिर से सुनिए, ऐ अर्जुन, जबरदस्ती थोपे गए इस तरीके के युद्ध को, इस तरीके के जंग को किस्मत वाले लड़ाके पाते हैं, और ऐसा युद्ध स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे की तरह होता है। ऐसे ही जबरदस्ती थोपे गए युद्ध को हजरत इमाम हुसैन ने लड़ा, जो हजरत इमाम हुसैन के लिए स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे की तरह था। अन्याय और अत्याचार, जैसा कि मैंने कहा, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध धर्मयुद्ध होता है, जिहाद होता है, और उस जिहाद के नायक थे हजरत इमाम हुसैन। और सबसे बड़ी बात है कि अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन की याद में आज यहां शांति और एकता की बात हो रही है, पीस एंड यूनिटी की बात हो रही है। इससे बड़ी अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, हुसैन डे पर यूनिटी एंड पीस की बात शुरू की है, शांति और एकता की बात शुरू की है, उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। Hussein was something special, who was a revolutionary leader and we still remember him. यजीद सिर्फ था, हुसैन है, हुसैन का जमाना है, हुसैन का जमाना है और हुसैन जमाने से है। And it's inspiring that we are today celebrating Hussein Day, and it is nothing new
which Hussein has fought for humanity, that is 4,000 years ago. یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس وہ ہے کہ جو انقلاب لاتی ہے، یہ پیاس وہ ہے جو دریاؤں کو جھکاتی ہے، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس وہ ہے جو طاقت کے سامنے نہ جھکے، کسی یزید کی بیعت کے سامنے نہ جھکے، یہ پیاس وہ ہے خدائی کو ناز ہے جس پر، یہ پیاس صبر سے ایوب کے بھی ہے بڑھ کر، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس دین و شریعت کی بھی محافظ ہے، یہ پیاس روح صداقت کی بھی محافظ ہے، یہ پیاس وہ ہے کہ جس نے یزید کو مارا، یہ پیاس ہی تو ہے قربانیوں کا سہپارا، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں۔ It's very clear. The basic concept of Islam itself is peace and unity, where we take everyone together. Because for Muslims we don't have a special greeting, and for non-Muslims we don't have a special greeting. We have only one greeting for everyone. So that clearly shows the unity which has to be between every human being. And just now a sister of us spoke here about humanity. I really appreciate, and I do believe that Islam has preached for humanity and nothing else. If Islam did not preach humanity, I don't think we would have been sitting here for a Hussein Day at all. Because Hussein sacrificed his life for the humanity and nothing else. If he wanted power, if he wanted position, I don't think Hussein Day would have happened. Each one of us know that. With so much of options in front of Hussein, radiallahu anhu, he sacrificed himself. Hazrat Hussein radiallahu anhu did not compromise. That shows the value of humanity which had to be brought till now and has to go up to the end. اسلام میں 70 ورچوز ہیں. اس 70 ورچو میں 69 ورچوز جس نے سلام آپ کو گریڈ کیا ہے، اور ایک جو آپ نے اس کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا ہے. لیکن میں امام حسین علیہ السلام سے پرے کروں گا کہ وہ الٹا ہو جائے، کہ 69 ورچوز آپ کا ہو اور ایک میرا ہو. یو ہیو انڈرسٹوڈ the teaching of Imam Hussein. You have read the Holy Quran number of times. So it is a great privilege for me to be in front of you. May I once again take this opportunity to please accept my humble salam. Invite to this Hussein Day has actually given me a huge opportunity, because فوج میں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, فوج میں پالیٹکس نہیں ہوتا ہے, ہم اس سے دور ہیں. I thank Aga Sultan Sahab for having given me this opportunity.
آلسو یہ ایک مجھے اپرچونٹی ملا کہ آئی نیور نیو مچ اباؤٹ اسلام، پر یہ ایک اچھا ایک موقع ملا مجھے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو اتنا بڑا سا ٹریجڈی ہوا کربلا میں، اور ان کا ٹیچنگ کے بارے میں بہت مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے سیکھنے کا ہے اسلام میں، خاص کر کے امام حسین کا جو ٹیچنگ ہے بہت گہرا چیز ہے یہ. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے، شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے، صرف رونا ہی نہیں، صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز. یہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز، صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز، اس کا مقصد تیرے کردار کی تعمیر سے ہے، اس کا مقصد تیرے کردار کی تعمیر سے ہے، صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز، اس کا مقصد تیرے کردار کی تعمیر سے ہے. آنکھوں میں نور بن کے ہے روضہ حسین کا، آنکھوں میں نور بن کے ہے روضہ حسین کا، دل پہ حسینیوں کے ہے قبضہ حسین کا، آنکھوں میں نور بن کے ہے روضہ حسین کا، دل پہ حسینیوں کے ہے قبضہ حسین کا، دین مبین میں ملتی نہیں دوسری نظیر، دین مبین میں ملتی نہیں دوسری نظیر، دنیا میں بے مثال ہے سجدہ حسین کا. محبت میں نعرہ تکبیر و رسالت، نعرہ صلوات ہر جگہ پوری دنیا میں بلند ہو رہے ہیں. یہ حسین کے مشن کی کامیابی ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں درجنوں کتابوں کے مصنف جو 3 بڑے اسلامک سیمینریز ہیں نارتھ انڈیا کے اندر، دارالعلوم دیوبند، ندوہ اور جامعہ اشرفیہ، ان میں سے ایک کی اسلامک منتھلی میگزین کے چیف ایڈیٹر اور بہت ہی بے پناہ کامیاب اور جوشیلی خطابت کے لیے جانی جانے والی شخصیت حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب سے ان 2 مصروں کے ساتھ کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امام حسین اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جس محبت کے ساتھ پالا پرورش فرمائی، آقا نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. عالم یہ تھا کبھی لبوں کو بوسہ دیتے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی سینے سے چپٹا دیتے.
नमाज पढ़ते तो पुश्ते मुबारक पर सवार हो जाते, और तारीख शाहिद है जब तक हसनैन करीमैन में से कोई एक जो सवार रहता, जब तक पुश्ते मुबारक से नीचे नहीं हो जाता, हमारे आका सजदे से सर नहीं उठाते। मगर ये हुक्म हमारे लिए नहीं है कि हमारा बेटा अगर पुश्त पर सवार हो जाए तो सजदे को लंबा कर दें। मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूब जानते थे। आपने बारहा इरशाद फरमाया था कि तमाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। तमाम जन्नती सरदारों के, तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं हसनैन करीमैन। और आप ये भी जानते हैं, जन्नत में जो भी जाएगा, मर्द जाए या औरत जाए, बूढ़ा जाए, बच्चा जाए, अल्लाह के फजलो करम से सब जवान होंगे। तो गोया के हसनैन करीमैन को अल्लाह के रसूल ने क़यामत के दिन तमाम जन्नती जवानों का सरदार फरमाकर ये पैगाम दे दिया कि तमाम जन्नत के सरदार हैं हसनैन करीमैन। समझिए, एक रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का, मुख्तलिफ धार्मिक लोगों का, लेकिन इससे ये मैसेज आता है कि हुसैन की ज़ात वो है कि जहाँ पर आकर सब यूनाइटेड हो सकते हैं। बौद्ध भी आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, शिया भी आ जाएंगे, सुन्नी भी आ जाएंगे, क्रिश्चन भी आ जाएंगे। सब आ गए ना, आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब ये दूसरी बात है कि इतना लंबा हो गया कि बहुत से लोगों को इतना टाइम नहीं था, किसी को नमाज पढ़ना थी, किसी को पूजा करना थी, वो सब लोग चले गए। लेकिन उन्होंने आकर यहाँ अपनी हाजिरी लिखवा दी कि हम हुसैन के साथ हैं, यजीद के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि सच्चा धार्मिक वो इंसान होता है। कुछ लोग वो होते हैं, कुछ मनुष्य वो होते हैं जो अपने लिए जीवित रहते हैं, कुछ वो होते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। जो अपने लिए जीवित रहे वो लाख पूजा पाठ करे, धार्मिक नहीं है। जो अपने ज़िंदगी के मफादात को कुर्बान करके दूसरों की सेवा करे, वो सच्चा धार्मिक इंसान होता है। यही इस्लाम का पैगाम है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता आपके सामने। आपको आज आपने देखा, बस 2 मिनट मैं आपसे चाहता हूँ। आपने देखा सारी कम्युनिटीज़ जो थी हिंदुस्तान की हुसैन के नाम पर जमा हो गई। इसका मतलब है जो हुसैन को जान गया वो यहाँ आकर बैठ गए। जो अभी हुसैन को नहीं जानते हैं, हुसैन से वाकिफ नहीं हैं, वो हुसैन से अलग हैं। क्या हर हुसैन के मानने वाले क्या फरीदा नहीं है कि वो कुछ न करे, फ़कत एक मिशन बना ले कि वो सिखों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सबको हुसैन की शख्सियत और हुसैन के मिशन से अपनी ज़बान के साथ साथ अपने किरदार से आगाह करेगा। क्या बताऊं आपको मौलूद काबा कौन है, क्या बताऊं आपको मौलूद काबा कौन है। हर कदम पर हर जगह अहमद का साया कौन है। हर कदम पर हर जगह अहमद का साया कौन है। आखिरी खुतबा रसूल अल्लाह का पढ़ लीजिए। आखिरी खुतबा रसूल अल्लाह का पढ़ लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा मौला कौन है। आपको मालूम हो जाएगा मौला कौन
प्रणाम